السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے؟ امید کرتا ہوں خوش ہوں گے آپ اور مزے میں ہوں گے۔ جناب، آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مردانہ بانجھپن اور زنانہ بانجھپن۔ یاد رکھیں، ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے، ویڈیو اچھی لگتی ہے، تو اس کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، تاکہ ضرورت مند جو حضرات ہیں وہ رابطہ کر کے یا اپنا علاج جو ہے وہ مکمل کر کے اپنی جو خوشیاں ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، ہوتا کیا ہے کہ جو زنانہ بانجھپن ہے اس کو کہتے ہیں عقر عربی میں، ٹھیک ہے، اور اردو میں کہتے ہیں زنانہ بانجھپن، اور جو مردانہ بانجھپن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عقم، یعنی عربی میں، اور اردو میں کہتے ہیں مردانہ بانجھپن۔ فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ عورت کو پیدائشی طور پر کسی قسم کا کوئی نقص ہو یا پھر اس کے جو اعضائے نسلی ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فقدان ہو، جیسے مثال کے طور پر رحم یا خصیت الرحم کے اندر کوئی فقدان وغیرہ، یا جسمانی عوارض یا قدرتی طور پر کوئی نقص ہو جانا، جیسے کہ پردہ بکارت کا موٹا ہونا اور اس کے اندر سوراخ کا موجود نہ ہونا، ایک تو یہ وجہ بنتی ہے۔ دوسری جو وجہ بنتی ہے وہ رحم کا منہ بند ہو جانا، یعنی فم جو ہوتا ہے، فم کہتے ہیں منہ کو، رحم کا جو منہ ہے وہ بند ہونا۔ تیسرے نمبر پر محبل کے اندر کی جو رسولیاں ہیں وہ، یعنی اندام نہانی کے اندر رسولیاں بن جانا۔ پھر چوتھے نمبر پر جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ محبل کی دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر بعض ٹائم زخم ہو جاتے ہیں، اور زخم جو ہے وہ آپس میں جب مل جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو بانجھپن ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مزید اگر دیکھیں تو اس کے اندر بہت سی چیزیں اور بھی، عوارض اور بھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کا رحم کا آگے یا پیچھے کی طرف ٹل جانا، یا پھر کینسر، یا پھر یعنی کینسر کی شکل اختیار کر جانا، یا پھر رحم کی رسولیاں، ٹھیک ہے، یا پھر رحم کے اندر پانی اکٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا، یا پھر رحم کے زخم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مختلف جو عوارضات ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ رابطہ کر کے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو مکمل طور پر یہ تسلی کرنی ہوتی ہے کہ اس طرح کے کسی قسم کی کوئی عوارض تو نہیں، یعنی کہ سمٹمز تو نہیں پائے جاتے آپ کے اندر۔ اور پھر یہ کہ ایسی عورتیں جو اکثر عورتوں میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ کثرت شراب نوشی وغیرہ یا پھر کوئی بھی نشیلی ادویہ یا نشہ ور چیزوں کا استعمال کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بانجھپن جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے موٹاپا جو ہے یہ بھی بانجھپن کا سبب بنتا ہے، خون کی کمی بھی بانجھپن کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے جو مختلف اسباب ہیں یا وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے اسی طریقے سے بات کرتے ہیں مردانہ بانجھپن کی۔ مردانہ بانجھپن میں کیا ہوتا ہے کہ مرد کے اس کے جو اندر کرم ہے یا حیوانات ہیں ان کا موجود نہ ہونا یا فقدان ہونا، یا پھر انانت ہونا، یا پھر ضعف با ہونا۔ اس صورت میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایک صحت مند ماں اور ایک صحت مند باپ ہی ایک صحت مند بچے کو جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، ٹیسٹ رپورٹس لے کے آپ کو آنا ہوتا ہے، اور ان رپورٹس کے مطابق آپ کو دوائی تیار کر کے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو علاج ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد چند ہی ہفتوں کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں جو اولاد کی نعمت ہے وہ موجود ہو جاتی ہے، یعنی کہ حمل کنسیو ہو جاتا ہے، خوشخبری آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے مردانہ اور زنانہ۔ اور اس کے ٹاپک کو اگر میں بات کرنا چاہوں تو بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کو یہاں پر اس ویڈیو میں تو ڈسکس میں نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو مردانہ بانجھپن یا زنانہ بانجھپن کا مسئلہ ہے تو آپ فوری طور پر اچھے ڈاکٹر یا حکیم کے ساتھ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر آپ کو بایو میں مل جائے گا اور ٹائٹل میں مل جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو مکمل آپ کے جو اسباب ہے، یہ وجوہات ہے، ان کو معلوم کرنے کے بعد آپ کو علاج فراہم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مہینہ 2 مہینے کے اندر آپ کا جو حمل ہے وہ کنسیو ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اس طرح کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے اکاؤنٹ کو فالو کر لیں گے، اور دوسرا ہمارے ٹیم ورک کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کریں، ہم آپ کو فالو بیک دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاس محفوظ بھی رکھ لیں، کبھی نہ کبھی آپ کو یہ کام آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔
اللہ.